السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سلطان گرین ہزارہ۔ کولڈ وار، یہ ورڈ آپ نے سنا ہے؟ وٹ واز کولڈ وار؟ کولڈ وار کیا چیز ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کولڈ وار کے بارے میں۔ یہ ایک شارٹ سی ویڈیو ہے جس میں ایک پیغام ہے جو میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو دینا چاہتا ہوں، اور یہ ہوگا کیسے پہنچے گا میرا یہ پیغام دنیا بھر کے مسلمانوں کو؟ اس میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیں، ویڈیو میں ساتھ رہیں، ویڈیو میں آخر تک ساتھ رہیں، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ ورڈز آپ نے کئی دفعہ سے زیادہ سنا ہوں گے۔ دراصل یوٹیوب کا الگوریتم سسٹم آٹو میں کام کرتا ہے، اور کوئی بھی ویڈیو جب مکمل دیکھی جاتی ہے تو اس کے امپریشن کو اپ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو دکھاتا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو بے شک آپ میرا ساتھ دے سکتے ہیں دنیا بھر کے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے۔ اپنی ویڈیو پر واپس آئیں تو آپ نے سنا ہوگا کولڈ وار، سرد جنگ، لگ بھگ 45 سال 1947 تا 1989 یا 1991 ایسٹرن بلاک سوویت یونین اور ویسٹرن بلاک یونائٹڈ اسٹیٹ USA کے درمیان ایک کولڈ وار چھڑی رہی۔ بعض مورخین اس کے فکس ڈیٹ کو بھی ویریفائی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ 45 سال بھی ویسے ہی ایک اندازہ ہے۔ اس سرجنگی میں کبھی بھی ایسٹرن بلاک اور ویسٹرن بلاک آمنے سامنے نہیں لڑے، بلکہ وہ کچھ اس طرح لڑتے تھے جیسے پروکسی وار، یعنی دوسرے کی جنگ میں ایک دوسرے کی سپورٹ کرنا۔ فار ایگزامپل اے اور بی آپس میں سرجنگی کے اندر ہیں، کولڈ وار کے اندر ہیں، تو اب یہ آپس میں نہیں لڑ رہے بلکہ سی اور ڈی کا آپس میں جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ تو اب اے سپورٹ کرے گا سی کو اور بی سپورٹ کرے گا ڈی کو۔ تو اس طرح کے جنگ جو ہے اسے پروکسی وار کے، اور اس قسم کے پروکسی وار 3 مقامات پر لڑے گئے: کوریا، ویتنام اور افغانستان۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ہے آرم ریس، ہائی ملٹری سپونڈنگ، یعنی کہ اپنے ملٹری کو مضبوط کرنا۔ اس وقت سوویت یونین اور یونائٹڈ اسٹیٹ نے اپنے اکانومی کا بہت بڑا پیسہ، بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اپنی ملٹری پہ خرچ کیا۔ اور تیسری چیز آتی ہے جی بریکمین شپ، یعنی کہ جب 2 کنٹری آپس میں لڑ رہی ہوں تو ان کو آپس میں تیز کرنا، یہاں تک کہ ان کو ایک دوسرے کے خلاف نیوکلیئر اٹیک پر تک جو ہے پہنچانا اور پھر اس سے پیچھے ہٹ جانا۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اپنے دشمن کو کولڈ وار میں اس کے اکانومی کو بریک ڈاؤن کرنا۔ کولڈ وار میں دوسرے ممالک کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یعنی مذہبی اعتبار سے بھی یا ان کے کسی بھی حوالے سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ان کا امیج جو ہے ایسا خراب کر کے دکھانا اور اپنا امیج دوسرے ممالک میں جو ہے اچھا کر کے دکھانا۔ فار ایگزامپل اے اور بی کا آپس میں جو ہے وہ کولڈ وار چل رہا ہے، تو اب اے کی کوشش ہوگی کہ میرا امیج دنیا کے اندر جو ہے وہ اچھا ہو اور بی کا امیج دیگر ممالک کے یہاں جو ہے وہ گرا ہوا ہو۔ تو اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا مختلف طریقوں سے، لیکن مین اور اہم مقصد جو ہے وہ دوسرے کے اکانومی کو بریک ڈاؤن کرنا اور اس کو جو ہے ایسا بٹھانا کہ وہ کبھی بھی جو ہے آپ کے خلاف اٹھنے کی سخت اس کے اندر باقی نہ رہے۔ ناظرین، آئی ہوپ کہ آپ کولڈ وار کی ڈیفینیشن سمجھ چکے ہوں گے۔ ناظرین، کولڈ وار اور ہاٹ وار میں ایک عجیب ڈیفرنس ہے کہ ہاٹ وار میں میزائل داغے جاتے ہیں، راکٹ فائر کیے جاتے ہیں، بم گرائے جاتے ہیں، ٹینک اور فائٹر جیٹ چلائے جاتے ہیں، لیکن کولڈ وار کے اندر یہ چیزیں بالکل نہیں ہوتی، بلکہ کولڈ وار کسی بھی خون خرابے سے دور ہوتا ہے۔ لیکن یہ سن کر آپ بھی حیران ہوں گے کہ کولڈ وار اور ہاٹ وار کے جو نتائج ہیں، جو ریزلٹس ہیں، وہ بالکل سیم ہیں۔ فار ایگزامپل ہاٹ وار پلس کولڈ وار از اکول ٹو بریک ڈاؤن اکانومی۔ یہی وجہ ہے کہ حماس اسرائیل کے جنگ میں بوجہ کے بلاول ہونے کے تمام مسلم کنٹریز کو ایکشن لینا چاہیے تھا، پر نہیں لیا گیا۔ وجہ، تمام مسلم کنٹریز آج بھی یورپین کنٹریز کے کولڈ وار کی زد میں ہیں۔ جب 7 اکتوبر 2023 کو حماس اسرائیل کی جنگ چھڑی تو تمام پاورفل اسلامک کنٹریز بری طرح خاموش رہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا گیم چل رہا ہے۔ مزید انفارمیشنز حاصل کرنے کے لیے آپ زمینی حقائق، جغرافی انسیڈنٹ ریلائز کر سکتے ہیں۔ عراق کی تباہی، عرب کنٹریز میں یورپین کنٹریز کی سماجی قبضے کی داستانیں، کل ملا کر کولڈ وار کے مقاصد میں ایک ہی مقصد ہے: دشمن کی اکانومی کو متاثر کرنا۔ اسرائیل اور حماس کے اس جنگ میں آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے پاس ایک اپر ہینڈ اور گولڈن چانس ضرور ہے۔
اور وہ یہ کہ اسرائیل 75% مسلم کنٹریز میں اپنے پروڈکٹ سیل کرتا ہے۔ آج بھی اگر اسرائیلی پروڈکٹس کی بائیکاٹ کیا جائے تو یہ ایک کولڈ وار سمجھا جائے گا۔ اور اس پیغام کو دنیا بھر تک پہنچانے کے لیے آپ میرا ساتھ دیجئے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔